حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ ایک سرخ رنگ کے مرغ نے آپ کے بدن میں 2-3 ٹھونگے ماری ہیں۔ آپ نے یہ خواب جمعہ میں بیان فرمایا ہے۔ اس خواب کی یہ تعبیر بیان کی گئی کہ کوئی کافر عمر کو شہید کر دے گا۔ چنانچہ جمعے کے روز یہ خواب بیان کیا گیا اور بدھ کے دن صبح کی نماز میں آپ زخمی کیے گئے۔ آپ کی عادت تھی کہ نماز شروع کرنے سے پہلے آپ صفوں کو سیدھی کیا کرتے تھے۔ جب صفیں سیدھی ہو جاتی تب اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھتے تھے۔ بدھ کے دن جب آپ نے صفیں سیدھی کرنے کے بعد نیت باندھی تب فیروز نامی ایک آتش پرست غلام نے آپ کو 2 دھاری چھری سے زخمی کر دیا۔ فاروق اعظم کے شکم پر کئی زخم لگ گیا۔ آپ کو گرا کر وہ کافر فیروز بھاگا۔ راستے میں جماعت کے اندر اور بھی صحابہ زخمی ہو گئے۔ آخر ایک انصاری اس پر اپنے کمبل کو ڈال کر اسے پکڑ لیا۔ جب اس ظالم نے جان لیا کہ اب میں پکڑا گیا ہوں اور میرا حشر بہت برا ہوگا تو کافر اپنے ہاتھ سے چھری مار کر مر گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبد الرحمن بن عوف کو اپنی جگہ پر نماز پڑھنے کے لیے حکم دیا اور خود وہیں بیٹھ کر نماز پڑھتے رہے اور زخمی ہو کر بھی وہیں حاضر رہے۔ جب لوگ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے ابن عباس ذرا پاس جا کر دیکھو تو صحیح مجھے کس نے قتل کیا ہے۔ ابن عباس نے عرض کیا کہ ایک آتش پرست مشرک غلام نے جس کا نام فیروز ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر فرمایا، الہی تیرا شکر ہے، میری موت کسی کلمہ گو شخص کے ہاتھوں نہیں ہوئی۔ آپ کو شدید زخم آیا تھا، حتیٰ کہ آپ کو جو شربت پلایا گیا وہ زخم کے راستے سے باہر نکل آیا۔ لوگ آپ کو پوچھنے کے لیے آتے تھے۔ ایک نوجوان آیا اور حال پوچھ کر لوٹا تو حضرت عمر نے دیکھا کہ اس کا تہبند زمین سے لگ رہا ہے۔ فرمایا، اس نوجوان کو میرے پاس واپس بلاؤ۔ جب وہ دوبارہ حاضر ہوا تو فرمایا، میاں اپنے تہبند کو اونچا کر لو، یہ اللہ کے نزدیک اچھا ہے اور تمہارا کپڑا بھی زمین پر خراب ہونے سے محفوظ رہے گا۔ جب آپ کی حالت زیادہ خراب ہو گئی تب آپ نے اپنے صاحبزادے عبداللہ سے فرمایا، بیٹا تم ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ اور ان سے میرا سلام کہہ کر عرض کرنا کہ عمر نے آپ سے عزل چاہا ہے کہ آپ اپنے حجرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں میں دفن ہونے کی اجازت فرمائیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ام المومنین بھی حضرت عمر کے غم میں رو رہی ہیں۔ حضرت عبداللہ نے حضرت عمر کا سلام و پیغام عرض کیا تو ام المومنین نے فرمایا، یہ جگہ خاص میں اپنے لیے رکھی تھی، مگر میں اپنی جان سے عمر کی جان کو زیادہ پسند کرتی ہوں اور اجازت دیتی ہوں کہ شوق سے اس مبارک جگہ میں دفن کیے جائیں۔ جب حضرت عبداللہ یہاں سے اجازت لے کر واپس آئے اور حضرت عمر کو ان کا اجازت دے دینا سنایا تو حضرت عمر نے فرمایا، الحمدللہ اجازت مل گئی، مگر اے عبداللہ تم ایک کام کرنا، جس وقت میں مر جاؤں میرے جنازے کو تیار کر کے پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سامنے لے جا کر رکھنا اور یہ کہنا کہ اس وقت عمر کا جنازہ حاضر ہے اور آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اگر اس وقت بھی اجازت فرمائیں تو اندر دفن کر دینا۔ مجھے اندیشہ ہے کہ شاید کچھ میرے لحاظ سے اجازت دی ہوں، اس لیے بعد وفات پھر اجازت لے لینا۔ اور پھر فرمایا، بیٹا میرا سر تکیے سے ہٹا کر زمین پر ڈال دے تاکہ میں اپنا سر خدا کے سامنے زمین پر ڈال کر رگڑوں تاکہ میرا رب مجھ پر رحم فرمائے۔ اے بیٹا میں مر جاؤں تو میری آنکھیں بند کر دینا اور میرے کفن میں میانی روی کرنا، اسراف نہ کرنا، کیونکہ میں اگر خدا کے نزدیک کچھ اچھا کروں گا تو مجھے دنیا کے کفن سے بہت بہتر کفن مل جائے گا، اور اگر میں برا قرار دیا گیا تو یہ بھی میرے پاس نہ رہے گا۔ بیٹا اگر سارے جہاں کی دولت اور سامان اس وقت میرے پاس ہوتا تو میں اسے قیامت کے دن کی گھبراہٹ سے نجات پانے کے لیے خیرات کر دیتا۔ یہ سن کر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قسم اللہ کی، میں تو آپ کے متعلق یہ یقین رکھتا ہوں کہ آپ کے بخشے جانے کے لیے آپ کا نام ہی کافی ہے، کیونکہ آپ امیر المومنین ہیں، امین المومنین ہیں، سید المومنین ہیں، آپ کتاب اللہ سے اور نہایت انصاف سے فیصلہ کرنے والے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابن عباس کی تقریر بہت پسند آئی اور سخت تکلیف ہونے کے باوجود جوش و شوق میں اٹھ کر بیٹھ گئے۔
اور فرمائے ابن عباس کیا تو ان باتوں کی شہادت قیامت کے دن اللہ کے سامنے دے گا؟ حضرت ابن عباس نے فرمایا ہاں دوں گا۔ یہ سن کر حضرت عمر کو اطمینان ہوا۔ اس کے بعد بہت سی نصیحتیں اور وصیت فرمائی اور انتقال فرمایا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر آپ کے جنازے کو تیار کر کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ شریف کے سامنے لا کر رکھا گیا اور بآواز بلند عرض کیا اے ام المومنین، یہ جنازہ عمر کا حاضر ہے اور اب پھر آپ سے اجازت مانگتا ہے کہ اگر حکم ہو تو حجرہ شریف میں دفن کیے جائیں۔ حضرت ام المومنین روتی تھیں اور فرماتی تھیں کہ میں خوشی سے آج پھر حضرت عمر کو اجازت دیتی ہوں۔ چنانچہ آپ کو حجرہ شریف میں حضور کے قدموں میں دفن کیا گیا۔ جس دن حضرت عمر کا انتقال ہوا اس دن سورج کو گرہن لگا، سارے مدینہ میں اندھیرا ہوا، اس طرف لوگوں کا رونا، ادھر سورج کا سیاہ ہونا، ایک مارکہ قیامت کا نظر آتا تھا۔ مدینے کے بچے اپنی ماؤں سے پوچھتے تھے اے ماں کیا آج قیامت ہے؟ مائیں کہتی تھی کہ نہیں، آج امیر المومنین عمر کا انتقال ہوا ہے۔ بعد از وفات حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو آپ کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اے امیر المومنین کیا معاملہ ہوا؟ فرمایا میں نے اپنے رب کو بڑا رحم والا پایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنتی ہونے کے باوجود خوف الہی دیکھیے اور کس طرح اللہ کے حضور حاضر ہونے سے خشیت کا اظہار فرماتے تھے۔ اور نزا کا عالم ہے مگر خلاف شرعی بات نہیں دیکھ سکتے، اور نوجوان کو تہبند اونچا باندھنے کی نصیحت فرماتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ مسلمان کو بہرحال شریعت کا پابند اور شریعت کے خلاف ہر بات سے بیزار رہنا چاہیے اور اللہ کے حضور حاضر ہونے سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ صدیق اکبر کی طرح فاروق اعظم بھی بڑے ہی خوش قسمت تھے کہ انہیں بھی حضور کے ساتھ ہی دفن ہونے کی جگہ ملی۔ امید کرتا ہوں دوستوں اس ویڈیو کو دیکھ کر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی زندگی سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی اللہ اور اس کے سچے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کے گناہوں سے بچائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے سارے مسلمان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ اسی کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ چلتا ہوں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ جب بھی کوئی ایسی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ تک پہنچ جائے۔ خدا حافظ۔